بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں سید چودھری۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق جج نے چیف جسٹس پاکستان، موجودہ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ایسا کیا کر کے بیٹھے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے ہیں، اور پھر حمزہ شہباز کا جو دورہ ہے جنوبی پنجاب کا، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ کیا یہ کوئی مفاہمتی فارمولے کے تحت ہونے والا دورہ ہے، تنظیمی دورہ ہے ویسے تو نون لیگ کا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کریں گے ہم کہ وہ توشہ خانے والی جو ایشو ہے بنا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کو جو تحائف ملے ہیں باہر کے دوستوں سے یا ممالک سے، وہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں دے رہے، غائب کر دیے انہوں نے، اور غائب ہی کر دیے نا، جو بتا ہی نہیں رہے کہ جناب کتنے تحفے ملے تھے، کہاں گئے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب وہ ایک ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ کچھ پرسنٹ جو قیمت مقرر کرتا ہے اسٹیٹ بینک، پھر اس کے بعد ان کی وہ آفر کرتے ہیں کہ اتنے میں آپ خرید سکتے ہیں، کچھ جو ہے وہ فری بھی مل جاتے ہیں، 35,000 تک مالیت کے جو ہوتے ہیں، یہ قانون کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس حوالے سے ہمارے دوست ہیں امداد سمرو صاحب، ان کی خبر ہے، وہ خبر نکال کے لائے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دراصل توشہ خانے والا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پاکستان میں، پاکستانی قانون کے تحت ماضی میں، اب تو بڑے بن گئے نا احتساب کے ادارے، نیب بن گیا، پھر ماضی میں اینٹی کرپشن اور کرپشن کے قوانین ہوتے تھے، اور پھر سب سے بڑا متسب جو تھا ایڈیٹر جنرل پاکستان، وہ پکڑتے تھے بے ضابطگیوں کو، اور جو بیچ میں سے کھا جاتے ہیں، خرد برد کر لیتے ہیں فنڈز، اس کی وہ پکڑ کرنے کے لیے ایڈیٹر جنرل پاکستان کا ادارہ تھا۔ اور جو سرکاری شخصیات کو باہر سے تحائف ملتے تھے وہ تمام کے تمام سرکاری خزانے میں جمع کروانے ہوتے تھے۔ تو یہ مسئلہ پہلی دفعہ کب پیدا ہوا؟ جب ایوب خان گئے ہیں امریکہ، اور پھر واپس آ گئے، تحائف بڑے ملے انہیں باہر سے، اکثر تحائف شائف انہیں، بڑا رواج ہو گیا تھا ایوب خان صاحب کو، جناب بڑا، وہ بھی ہینڈسم تھے، تحائف شائف ملتے تھے۔ تو وہ جناب سال بعد ایڈیٹر جنرل پاکستان نے ایک رپورٹ دے دی، جیسے اب ہوتی ہے کہ جناب جو آپ نے تحائف باہر سے لیے ہیں، حاصل کیے ہیں، ان کی تو آپ نے جمع کروانے تھے سرکاری خزانے میں۔ تو خان صاحب نے پوچھا ایک کیڑا محکمہ آ گیا یار، ایڈیٹر جنرل پاکستان، یہ کون سا محکمہ؟ انہوں نے کہا جناب یہ آئینی معاہدہ ہے، آئینی ادارہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یار مجھے تحفے دیے تو میں ان کا حساب کیوں دوں؟ انہوں نے کہا جناب یہ ایوب خان کو نہیں ملے، یہ صدر پاکستان کو ملے تحفے، اور صدر پاکستان کے کو جو تحائف ملتے ہیں وہ سرکاری خزانے میں ہی جانے ہوتے ہیں۔ ان کا یار ختم کرو یہ محکمہ۔ ان کا یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ محکمہ یہ فلاں 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 کام کرتا ہے۔ ان کا دیکھتے رات کٹاؤ، مینو نہ پوچھ سکن۔ انہوں نے خیر پھر وہ کوئی فارمولہ لگایا، طے شے کیا کہ اتنے تحفے آپ رکھ سکتے ہیں، اتنے نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت پھر وہ فارمولہ جو ہے وہ طے ہوا تھا۔ یہ بڑے عرصے سے جتنے بھی یہاں حکمران آئے ہیں، کسی کی اہلیہ کو گفٹ مل گیا، ہار مل گیا، وہ ان کے لیے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے، تو وہ لے گئے، بڑی مشکل سے واپسی ہوئی اس کی۔ بہرحال اب جو انفارمیشن کمیشن ہے اس کو درخواست دی تھی کسی صاحب نے کہ جناب وہ ہمیں بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اب تک کتنے تحائف مل چکے ہیں، کتنے نہیں مل چکے۔ تو وہ جناب جو امداد سمرو صاحب کی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جب یہ سعودی عرب کے دورہ پر گئے ہیں عمران خان، تو شہزادہ جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان، انہوں نے عمران خان کو گفٹ دینے کے لیے، تحفہ دینے کے لیے گھڑی بنوائی اسپیشل، ہینری ونسٹن کمپنی ہے کوئی، اور اس سے، اور کسٹمائزڈ گھڑی تھی، 2 گھڑیاں بنوائی، ایک اپنے لیے، ایک خان صاحب کو گفٹ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے وہ یار جو ہے نا شاہی خاندان، وہ اسی طرح گفٹ دیتا ہے، قیمتی تحفے دیتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیوی کو انہوں نے کتنا لاد دیا تھا سونے سے، تحائف سے، اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم ذاتی طور پہ دے رہے ہیں، لیکن وہ وہاں سرکار جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ صدر کو ملے ہیں تو یہ آئیں گے سرکاری خزانے میں۔ پاکستان میں بھی، یہاں بھی، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔
तो वो जनाब उन्होंने 2 गाड़ियाँ बनवाई, तो उसमें कोई नायाब किस्म के हीरे शीरे लगे हुए थे। खान साहब आए, इन्होंने दिखाई है किसी को, अपने दोस्त अहबाब को, कि देखें यार घड़ी कैसी है। उनका ये तो बड़ी कीमती घड़ी है, ये तो कस्टमाइज्ड है, यानी कि स्पेशल आर्डर पे बनवाई जाती है कि ये इसको कर दें। गाड़ियाँ भी बनवाते हैं वो, गोल्ड प्लेटेड गाड़ियाँ, इस तरह के मतलब जो जहाज़ है उनके वो भी कस्टमाइज्ड ही होते हैं। एक आदि बनता है, दोबारा नहीं बनते। वो 2 घड़ियाँ थी, तो वो जनाब इन्होंने कहा कि चेक करवाओ कितने की है, तो ये बेचने के लिए। तो पाकिस्तान में तो कोई ग्राहक लगा नहीं। उनका जनाब जिस कंपनी ने बनाई है ना, हेनरी विंस्टन, वही आप कोशिश करें तो वो दुबई में भेजी गई। तो दुबई में पता चला कि जनाब ये तो 2 ही घड़ियाँ हैं। उन्होंने कंपनी को बताया, ज़ाहिर है वो शहजादा साहब ने बनवाई थी। तो उन्होंने, कंपनी ने शहजादे से कहा कि आपने जो 2 घड़ियाँ बनवाई थी उनमें से एक जो है वो वापस बिकने के लिए आ गई है। तो कहते हैं कि 9-10 करोड़ जैसे भी ज़्यादा मालियत की हो सकती है वो घड़ी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार आप खरीद लें, लेकिन वो किसी और को नहीं बेचनी, फिर मुझे वापस कर दें। ज़ाहिर है कस्टमाइज्ड अगर घड़ी थी तो ये सारा वो मामला हुआ। फिर इस तरह खान साहब कर रहे हैं। ख़बर, इमदाद सबरों की खबर बड़ी पक्की खबर होती है, कच्ची बात वो कम ही करते हैं। तबसरा या तजज़िया तो हर बंदा का अपना अपना होता है, लेकिन ख़बर जो देते हैं वो ख़बर वो हमेशा उनकी जो है वो, मैं तो उसको समझता हूँ कि अथेंटिक ही समझता हूँ। तो ये सारा मामला। और दूसरा उन्होंने खबर और दी कि जनाब, नाम नहीं लिया, लेकिन बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने खातून अव्वल को कोई गिफ्ट किया, कोई नेकलेस वगैरह। और फिर आर्मी चीफ ने इमरान खान से कहा कि ये गिफ्ट लिया आप लोगों ने। तो फिर खातून अव्वल की मुलाकात होती है किसी तकरीब में आर्मी चीफ से। तो आर्मी चीफ को वो कहती हैं कि एक तरह मुझे भाई बहन कहते हैं और दूसरी तरफ जासूसी मेरी करते हैं। वो जासूसी के करने मलिक रियाज खुद ही, उन्हीं का बंदा है मलिक रियाज, खुद ही बंदे काना करने के चक्कर प्यार रहा, क्यों गिफ्ट दे के काना कर लो। जब ये बहरिया टाउन वाला लाहौर वाला मामला शुरू हुआ था ना ताज़ा, तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जजों को भी प्लाट देने की कोशिश की थी। 1-2 जज तो देख भी आए थे सस्ते, यानी कि वो ऐसे कर दिए जनाब जजों के लिए खसूसी, बल्कि इश्तिहार में भी था कि आला अदली के जजों के लिए खसूसी पैकेज। वो इस तरह उनको वो कर लेते हैं कि जनाब वो नहीं, अगर कोई मसला होएगा तो जजों के भी प्लाट वहाँ होंगे। कानूनी मसाइल तो होते ही रहते हैं, ज़मीन एक्वायर करने का, लोगों से ख़रीदारी के जो माहदे होते हैं पूरे नहीं होते, वो फाइलों का मसला हो जाता है, फिर डेवलप करके देनी होती है जगह, तमीर करके, वो नहीं। इस तरह के इनके शुरू में थे। तो इन्होंने भी ये कोशिश, वो तो करते रहते हैं ऐसी कोशिशें कि जनाब काना, जिन्होंने पंजाबी काना कर दो जनाब, उसको कोई ऐसी कमज़ोरी पकड़ ले तो ये। लेकिन वो खतून अव्वल ने, जो मैं समझता हूँ बड़ी जो है ना, ये मजबूत असाब की खतून है। जितनी उन पर तनकीद होती है, कोई तवीज़ों की बात और रूहानियत की बात, फिर दरबारों पे हाज़रियाँ, इस तरह के जो भी उनके ऊपर लगते रहते हैं, इस तरह की बातें होती रहती हैं, गैर मामूली चीज़ें हैं। लेकिन वो मैं समझता हूँ बड़ी मजबूत है साहब के वालों। बल्कि मुझे तो ये पता चला कि खान साहब जब उनके जवाब दे जाते हैं साहब, तो ये खतून ही है जो उन्हें वो, और मुँह पे बात। लेकिन ये जो अगर आर्मी चीफ को उन्होंने कहा है कि आप मेरी जासूसी करवा रहे हैं, तो ये एक मजबूत असाब की खतून या दबंग खतून ही करवा सकती है। और फिर जहांगीर तरीन साहब खुद बताते हैं कि जनाब जब वो रिहाम खान से तलाक करवाई हमने खान साहब के पीछे पड़ के, तो फिर जब इनसे शादी होगी तो उन्होंने कोई महफिल में बातें शादी की ऐसी कि जनाब देखें उससे बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, तो अब ये आ गई है। तवीज़ गंडों की बात की कोई इस तरह। तो खतून अव्वल ने उन्हें भी एक मुलाकात में ये कहा कि तरीन साहब मैं जादूगरनी नहीं हूँ। ये बात करना काफ़ी, बता देना किसी को कि जनाब मैं, आप जो मेरे बारे में सोचते हैं और जो मुझे तक पहुँचती है बात, मैं क्लियर कर लेना बात यार, ये मैं समझता हूँ उसकी खूबी। और दूसरा हमजा शहबाज का जो दौरा है, इसको मैं मफामती फार्मूला के तहत किया जाने वाला एक दौरा क्यों कह रहा हूँ। हमजा शहबाज साहब निकल गए हैं अब जनूबी पंजाब। जो जनूबी पंजाब तो गढ़ बन गया ना अब सियासत का, वो सेंट्रल पंजाब की बजाय यहाँ वो समझ रहे हैं कि जनाब इतने पंजे मजबूत हैं नून लीग के कि अब जनूबी पंजाब से सीटें सूटें तोड़े
کوئی بندے چندے وہاں کوئی اپنے آپ کو منظم کریں. پیپلز پارٹی بھی یہ کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی اسی پہلے دن سے ہی اس کام پہ لگی ہوئی ہے, اور وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ جو اصل میدان جو ہے انتخابی میدان وہ پنجاب میں لگنا ہے, اور پنجاب میں بھی جنوبی پنجاب میں. اب حمزہ شہباز صاحب وہاں گئے ہیں, مریم کیوں نہیں گئی؟ رانا ثناء اللہ صاحب جو صوبے کے ہیڈ ہیں تو وہ تنظیم سازی کے لیے جیسے سینٹرل پنجاب میں کام کر رہے ہیں, وہاں اس طرح حمزہ کیوں گئے ہیں؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ٹیسٹر ہے, چیک ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں مداخلت نہیں ہوگی, نہ پری پول ریگنگ ہوگی, نہ پولنگ والے دن کوئی ریگنگ ہوگی, کوئی گھپلہ نہیں ہوگا, کوئی جوڑ توڑ سیاسی جو ہیں جماعتوں کے ان میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. اب جو حمزہ شہباز صاحب ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر جنوبی پنجاب گئے ہیں, اور وہ خاص طور پر اس بات پر نظر رکھیں گے کہ جن بندوں سے وہ رابطہ کر رہے ہیں یا ان پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے کہ جناب نون لیگ کے ساتھ آپ نے شامل نہیں ہونا, یا نون لیگ کی تنظیم سازی کے معاملے میں کوئی مداخلت تو نہیں ہوتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مفاہمتی فارمولہ کے تحت یہ ایک طرح سے وہ ٹیسٹر ہے. پہلا ٹیسٹر انہوں نے لگایا, وہ کہتے ہیں جی کنٹونمنٹ بورڈز کے جو الیکشن ہوئے وہاں چیک کیا, ہم نے دیکھا کہ گڑبڑ نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہے تو کہیں انفرادی طور پہ ہوئی ہوگی. وہ حالانکہ وہ ان کے علاقے تھے, فوج کے علاقے تھے جہاں کنٹونمنٹ ہوتے ہیں, ان کے نا کینٹ کے ایریاز ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں تسلی ہے کہ اوکے ٹھیک ہے. اور اب جنوبی پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب کا جو دورہ ہے وہ بھی اسی تناظر میں. اور اب بات کرتے ہیں یار وہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف جو کہتے ہیں کہ میں ریفرنس فائل کروں گا, یہ کون صاحب ہے؟ یہ ہیں جناب حافظ عبد الرحمان انصاری صاحب. یہ پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین رہے ہیں, پاکستان بار کونسل کے رکن رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں, اور پھر جو اس وقت جب یہ صدر تھے تب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے افتخار حسین چودھری, جو ان کے چچا تھے مرحوم فواد چودھری کے. تو ان کے ساتھ باقاعدہ ان کی لڑائی چھڑائی یہ وہ, پھر یہ آگے فواد چودھری گروپ, انہوں نے ان کا جو کمیٹی روم تھا, آفس تھا پریزیڈنٹ کا, وہاں توڑ دیا, ٹھڈے ٹھڈے مارے, گالیاں شالیاں بڑا, اور پھر توڑنے کی کوشش, سیکٹری کو مختلف قسم کے لالچ تاکہ یہ رک جائیں اپنی ان حرکات و سکنات سے. پھر یہ جب افتخار محمد چودھری صاحب آئے ہیں تو پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں, مختلف ٹریبیونلز کے چیئرمین بھی رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 ستمبر کو, یہ 2 دن پہلے ایک افتتاح کیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے, افتخار محمد چودھری نے, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی وغیرہ کے ملازمین کا کوئی ہے, تو وہ جگہ ہے, اس کا تنازع چلتے رہتے ہیں. 2 گاؤں ہیں اسلام آباد کے قریب, اسلام آباد میں, تو وہ ایک کی زمین مہنگی ہے, پہلے کسی اور کے ساتھ سودے ہوئے تھے, پھر کسی اور کے ساتھ سودے ہوئے تھے, پھر عدالتوں میں معاملہ چلتا رہا. وہ چیف جسٹس پاکستان نے کیا ہے اس کا افتتاح, اس پروجیکٹ کا. وہ کہتے ہیں جناب اس میں بڑے گھوڑے شوڑے دڑائے گئے, وہ ناچ ان کا ہوا گھوڑوں کا, گوڈ ڈانس, اور پھر کرنسی نوٹ نشاور کیے گئے. پر اصل ایشو یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں, انہوں نے ایک بیان مجھے بھیجا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب جو انہوں نے مدعا بیان کیا کہ یہ جو زمینوں کے روڑے چھولے تھے نا سارے, یہ 8 اکتوبر 2020 کو ججمنٹ آ گئی تھی اس پہ, یہ معاملہ طے ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہے گلزار صاحب, انہوں نے کوئی انتظامی حکم جاری کیے اور کوئی کمیٹی بنا دی اس طرح کی. وہ کہتے ہیں یہ جو فیصلے ہیں ان کی وائلیشن ہے جو جسٹس گلزار صاحب نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے جب یہ افتتاح کرنے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی کسی نجی کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے ایسوسی ایشن کا, اور اس کی پھر نگرانی شگرانی کے لیے کوئی انتظامی سطح پر چیف جسٹس نے کوئی حکم جاری کیے جو عدالتی فیصلوں کے برعکس ہیں ان کے بقول. تو وہ جناب وہ جو قیمتی جگہ چھوڑ کے کم قیمت والی جگہ پہ پروجیکٹ شروع کرنا,
تو وہ یہ کہتے ہیں جناب انہوں نے اب اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کا افتتاح کر کے وہ مہر تصدیق ثبت کی ہے وائلیشنز والی بات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو اکثریت ہے ججوں کی سپریم کورٹ کی، وہ اس تقریب میں آنے سے معذوری ظاہر کی، انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ نہیں آئے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں جس سپریم کورٹ کے وہ فیصلے ہیں ان کی وائلیشن ہے، اور پھر جو جسٹس ثاقب نثار کی عدالت میں ایک معاہدہ ہوا تھا فریقین کے درمیان، یہ اس کی بھی وائلیشن ہے۔ تو یہ نئے سرے سے کو معاہدہ کر کے صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے عدالتی فیصلوں کی، اور اس کو عشر بات حاصل تھی گلزار صاحب کی، وہ عدالتی فیصلوں سے بالا نہیں ہو سکتے، اور اب انہوں نے وہاں جا کے افتتاح کر کے وہ یہ ایک طرح سے وہ پارٹی بن گئے ہیں، اور بتا دیا ہے کہ جناب عدالتی فیصلے جو ہیں وہ میری نظر میں اپنا انہوں نے ایک نظریہ بیان کیا نا، یہ یار ایسے یہ اس اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا بھی جاتا ہے معاملہ مس کنڈکٹ، وہ مس کنڈکٹ کہہ رہے ہیں، تو اس کے ہیڈ تو ہیں گلزار صاحب خود، تو وہ کس کو مار کریں گے، کیا کریں گے؟ قانون تو یہ ہے کہ اگر آتا ہے ریفرنس تو ان کے بجائے جو سینئر موسٹ جج ہوگا جیسے مرتضیٰ مندیال صاحب وہ اس کو دیکھیں گے، لیکن اگر ان کے پاس جاتا ہے وہ تو ان کے بارے میں تو پہلے ہی حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب یہ ایک ڈاکٹرائن ہے گلزار کے کیس نو پہ آ رہے ہیں تو سنو ہی نا، اتنی دیر میں بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے یا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے حافظ عبد الرحمن انصاری صاحب نے۔ وہ میں سمجھتا ہوں خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ بار کا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسی ایک جگہ کا اس سے فائدہ ہوگا، تو لیکن بہرحال انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور اعلان کیا ہے۔ وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جسٹس افتخار حسین چودھری کے ساتھ تو باقاعدہ دو بدو، ٹھیک ہے نا، وہ تھپڑا تھپڑی تک معاملہ ان کو وہ انہوں نے ان کے جو انہوں نے کچھ لوگوں نے بہرحال ان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا تھا حافظ انصاری کے ساتھ، تو بہرحال یہ اس طرح کے ہیں کہ کر بھی سکتے ہیں ریفرنس، اور پھر ریفرنس دائر کرنے کے بعد یہ رولا بھی ڈال سکتے ہیں مسلسل۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔